بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 38 حق و باطل کی جنگ۔ فضائل مدینہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ سے دھوکہ کیا لڑائی کی تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دے گا۔ اور حضرت صعب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے ڈرایا اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کر دے گا اور اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نوافل۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدینہ والوں کو ڈراتا ہے، ان سے لڑتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے بلکہ ان کے خلاف برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کی کوئی بھی عبادت خواہ فرض ہو یا نفل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ پر حملہ۔ مسلم بن عقبہ کی موت کے بعد حسین بن نمیر جو شامی فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا مکہ پہنچ کر حملہ کیا۔ اہل مکہ جنہوں نے حجاز کے یزید پلید کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی تھی، ان کی فوج نے یزید کی فوج کا سامنا کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی لیکن فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے کو ابو قیس پر منجیق پتھر مارنے والی مشین یا نصب کی اور پتھر برسانے لگے۔ حرم شریف کا صحن سنگ باری سے مبارک پتھروں سے بھر گیا۔ اس کے جھٹکے سے مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور چھت گر گئی اور اسے جلانا اور پھینکنا شروع کر دیا جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو سینگ قربان کیا گیا تھا اور اس کے سینگ بطور برکت کعبہ شریف میں محفوظ تھے وہ بھی جلا دیے گئے۔ حرم کے مکینوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل تھا۔ تقریباً 2 ماہ تک وہ شدید پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہاں شامی فوج کعبہ شریف کی بے حرمتی میں مصروف تھی۔ یزید کی وفات حمص شہر میں 15 ربیع الاول 66 ہجری کو 39 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبر کو یہ خبر سب سے پہلے ملی تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا اور کہا اے شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید مر گیا تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامیوں نے پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب کی وجہ سے اس پر یقین کیا لیکن تیسرے دن جب ثابت بن قیس نہائی کوفہ سے آئے اور انہیں یزید کی موت کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبر کے لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے، وہ شامیوں پر برس پڑے اور شامی بھاگ گئے۔ اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے پناہ مل گئی۔ یزید پلید نے 3 سال 7 ماہ حکومت کی۔ جب حویرین کے گاؤں میں ان کی وفات ہوئی تو ابن عروہ نے ان کی وفات پر چند آیات کہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے بنی امیہ، تیرے بادشاہ کی لاش حویرین میں پڑی ہے۔ ایسے وقت میں موت آئی اور ٹکرائی جبکہ اس کے تکے کے پاس ایک جگ شراب سے بھرا ہوا اس کے سر سے بھرا ہوا شراب والا اور ایک گاتا ہوا اس کے نشے میں دھت ہو کر رو رہا تھا۔ کبھی وہ بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی۔ یزید کی موت کے بعد، یزید کی وفات کے بعد حجاز، یمن، عراق اور خراسان کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا لیکن وہ نیک اور صالح تھا اور اپنے باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں تخت پر بٹھایا گیا جو آخر وقت تک بیمار رہا۔ اس نے کسی فوج کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اور اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 دن 2-3 مہینے 21 کی حکومت کے بعد ان کا انتقال 10 سال کی عمر میں ہوا۔ آخری وقت میں لوگوں نے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی مٹھاس نہیں پائی تو میں کسی اور کو اس کی تلخی میں کیوں مبتلا کروں۔ مبارک کی بیعت کی۔ چند دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے بعد مصر اور شام کا کنٹرول سنبھال لیا۔
اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنایا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنے باپ کو جنم دیا۔ عبد المالک ایک حکیم، فقی، قرآن و حدیث کے عالم تھے اور تخت پر فائز ہونے سے پہلے وہ بہت بڑے متقی تھے۔ ان کا شمار مدینہ کے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا۔ یحییٰ غسان کی روایت ہے کہ عبد المالک اکثر حضرت درداک کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن درداک نے کہا کہ اے امیر المومنین، جواب دیا کہ شراب نوشی کے ساتھ خون کا پیاسا بھی ہو گیا ہوں۔